بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں میں محمد عدیل شہزاد۔ ہم سیکنڈ ایئر سے خواجہ میر درد کی غزل نمبر 2 کے اشعار پڑھ رہے تھے۔ آج ہمارا شعر نمبر ہے 5۔ جوں صبح چاک سینہ میرا اے رفو گراں، یا تو کسو کے ہاتھ سے ہرگز رفو نہ ہو۔ جوں صبح کی مانند، چاک سینہ دل کے زخم، اس سے مراد یہ ہے یہاں پہ رفوگر پھٹے ہوئے کپڑے سینے والا۔ مفہوم بنتا ہے اس کا، میرا گریباں صبح کی طرح چاک ہے اور اے رفوگر یہ کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہوگا۔ اہم نکات میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تشبیہ موجود ہے اس شعر کے اندر، شاعر کا گریبان صبح کی طرح چاک ہے۔ اب صبح کس طرح چاک ہوتی ہے کہ رات کا سینہ پھٹتا ہے، رات ختم ہوتی ہے تو صبح کا اجالا ہوتا ہے، سورج نکل آتا ہے، پھر روشنی ہی روشنی پھیل جاتی ہے۔ اسی طرح جو ایک عاشق ہے، عاشق حقیقی ہو یا عاشق مجازی ہو، اس پہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جنون کی کیفیت میں چلا جاتا ہے۔ دونوں کی بات ہو رہی ہے، عاشق حقیقی بھی اور عاشق مجازی بھی۔ چونکہ یہ خواجہ میر درد کی غزل ہے اور انہیں تصوف کا امام کہا جاتا ہے، تو عشق حقیقی کے حوالے سے بات کریں گے۔ اب ایک جو عاشق حقیقی ہے وہ کس طرح سے جنون کی کیفیت میں جاتا ہے، وہ خدا کی تلاش کے اندر ہے۔ وہ اپنے دل کے اندر بھی خدا کو تلاش کرتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی خدا کو تلاش کرتا ہے۔ وہ خدا کی تلاش میں کبھی جنگلوں کے اندر جا کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کبھی وہ صحراؤں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، کبھی وہ پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ اسے صرف اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، اس کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کا عشق موجود ہے، اور جب وہ عشق حد سے بڑھ جاتا ہے تو اپنا گریبان بھی چاک کر لیتا ہے۔ تو جنون کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ میں نے لکھا، چاک گریباں دیوانگی کی حالت، کہ انسان جو ہے وہ دیوانگی کی حالت میں آ جاتا ہے۔ جیسے عشق مجازی کے حوالے سے مثال دی جاتی ہے لیلا اور مجنوں کی۔ مجنوں لیلا سے اتنا عشق کرتا ہے کہ اسے دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں ہوتی۔ اس کا اصل نام تو قیس تھا، اور اس کی دیوانگی کی وجہ سے، اس کے جنون کی وجہ سے اسے مجنوں کہا کرتے تھے۔ وہ لیلا کی تلاش میں کبھی صحراؤں کا رخ کرتا ہے، کبھی شہروں کا رخ کرتا ہے۔ وہ صرف یہ چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح اسے لیلا دکھ جائے، لیلا سے اس کی بات ہو جائے۔ وہ تو ایک عاشق مجازی ہے، اور جو عاشق حقیقی ہوتا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی تلاش میں، اللہ تعالیٰ کے عشق میں اتنا محو ہوتا ہے کہ اسے کسی چیز کی خبر نہیں ہوتی۔ پھر یہاں پہ میں نے لکھا، یہ جو لفظ یہاں پہ لکھا ہوا ہے ہرگز رفو نہ ہو، یہ کنایا ہے کس چیز کا؟ کہ یہ جو دیوانگی پیدا ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق پیدا ہو چکا ہے، یہ عشق ختم ہونے والا نہیں ہے۔ انسان کے بس میں نہیں ہے کہ اس عشق کو ختم کر سکے۔ عشق مجازی ختم ہو جاتا ہے، محبوب مجازی چھوڑ کے چلا جاتا ہے، لیکن جو عشق حقیقی ہے اس میں وہ انسان اپنے دل سے جب اللہ تعالیٰ کو چاہنے لگتا ہے، اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے، تو پھر اس کے دل سے عشق حقیقی ختم نہیں ہوتا۔ اور محبوب حقیقی بھی ایسا ہے کہ وہ بھی جب اپنے عاشق کو، انسان کو تھام لیتا ہے تو پھر اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں ہے۔ تو یہاں پہ کنایا بھی استعمال کیا گیا ہے، تشبیہ بھی استعمال کی گئی ہے۔ اسی طرح سے رفوگر یہاں پہ شعری کردار ہے، اس سے مراد دوست، ہمدرد کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ شاعر کہتے ہیں میرا گریباں صبح کی طرح چاک ہے اور اے رفوگر یہ کسی کے ہاتھ سے رفو نہیں ہوگا۔ اب اس سے مراد دل کے دکھ بھی ہیں، دل کے زخم بھی ہیں۔ جیسے میں نے یہاں پہ لکھا، انسان کے دکھ کبھی ختم نہیں ہوتے۔ انسان خوشی کو وقتی طور پہ انجوائے کرتا ہے، اس کے بعد خوشی بھول جاتا ہے۔ کتنی ہی بڑی خوشی کیوں نہ ہو، 1 دن 2 دن 3 دن اس کے بعد بھول جائے گا، لیکن دکھ چھوٹا سا ہی کیوں نہ ہو، وہ دکھ انسان کو بھولتا نہیں ہے۔ جب جب وہ واقعہ سامنے ہوگا، جب جب اس طرح کے حالات انسان کے سامنے آئیں گے، وہ پہلے والا دکھ بھی یاد آئے گا، دوسرا دکھ بھی یاد آئے گا، تیسرا دکھ بھی آئے گا۔ انسان دکھوں کو بھولتا نہیں ہے۔ دکھ جو ہے وہ انسان کی زندگی کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ انسان کے اپنے اوپر منحصر ہے کہ وہ اپنے دکھوں کو کتنا اپنے اوپر سوار رکھتا ہے۔ عشق حقیقی میں دل کا زخم عام رفوگر نہیں سی سکتا۔ اب یہ جو عشق حقیقی ہے اس میں انسان کیا چاہتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔
انسان کے دل کے اندر کتنا عشق ہے یہ صرف محبوب حقیقی ہی جانتا ہے، عام انسان اس کو نہیں جان سکتا۔ جیسے عشق مجازی کے اندر ایک عاشق مجازی جو ہے اس کا دکھ صرف اور صرف محبوب مجازی ہی جان سکتا ہے۔ اسے پتہ ہے کہ میرے عاشق کو کس بات سے دکھ ہوتا ہے، کون سی بات اسے تڑپاتی ہے، اور محبوب مجازی اپنے عاشق کو تو تڑپاتا ہے، اسے اور دکھ دیتا ہے، کیونکہ اسے دکھ دینے میں مزہ آتا ہے۔ لیکن عشق حقیقی کی حقیقت ہی کچھ اور ہے۔ عشق حقیقی کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو جو کہ اس سے عشق کرتا ہے اسے مزید دکھ نہیں دیتے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ تعالیٰ آزما لیتے ہیں کہ میرا بندہ جو مجھ سے اتنا عشق کرتا ہے اگر میں اسے آزماتا ہوں تو اس کی حقیقت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے انبیاء کو آزمایا۔ ہم مختلف انبیاء کی مثالیں پڑھتے ہیں، مختلف انبیاء کے ہم نے واقعات پڑھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو آزمایا۔ جیسے نوح علیہ السلام، ان کے زمانے کے اندر جب طوفان آیا تو ان کا بیٹا، ان کی بیوی وہ طوفان کے اندر بہہ گئے اور ان کے اوپر ایک آزمائش تھی۔ ابراہیم علیہ السلام حکم ہوا اپنے بیٹے کو ذبح کرو، آزمائش تھی، آزمائش میں پورا اترے۔ یونس علیہ السلام آزمائش آ گئی، مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے وہ 40 دن گزارنے پڑے۔ تو اسی طرح ہر نبی کے اوپر کوئی نہ کوئی آزمائش آئی۔ ایوب علیہ السلام، ان کا جسم جو ہے وہ کیڑوں سے بھر گیا، لیکن جب کوئی کیڑا نیچے گرتا ہے تو اسے اٹھا کے اپنے جسم پہ رکھ دیتے ہیں کہ تیرا رزق اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھا ہے۔ اس آزمائش میں پورے اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی جو آزمائش آئی وہ اس میں پورا اترے۔ تو جو عاشق حقیقی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ہر آزمائش میں پورا اترتا ہے۔ اور میں بات کر رہا تھا کہ عشق حقیقی میں دل کے زخم جو ہیں وہ عام رفوگر نہیں سی سکتے، وہ صرف وہی سی سکتا ہے جو سمجھ سکتا ہے کہ اس کا اصل دکھ کیا ہے۔ تو محبوب حقیقی کی تلاش، میں نے اگلا پوائنٹ لکھا، تو جو عشق حقیقی کرتا ہے وہ محبوب حقیقی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کسی طرح جو ہے وہ مجھے محبوب حقیقی مل جائے، میری اس سے ملاقات ہو۔ وہ اسی ملاقات کی خواہش میں تو سجدے کرتا ہے، وہ اسی ملاقات کی خواہش میں تو روزے رکھتا ہے، عبادات کرتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دل لگائے رکھتا ہے، وہ دنیا کو اپنے دل سے نکال دیتا ہے۔ عشق حقیقی ہوتا ہی وہی ہے کہ اس کے دل میں پھر محبوب حقیقی ہی رہتا ہے، محبوب مجازی آ ہی نہیں سکتا، دنیا نہیں آ سکتی، مال و دولت نہیں آ سکتی، دنیا کی محبت نہیں آ سکتی، پھر کچھ بھی نہیں آتا، صرف اور صرف اس کے دل کے اندر محبوب حقیقی کی محبت ہوتی ہے۔ تو عاشق حقیقی جو ہے وہ محبوب حقیقی کی تلاش میں رہتا ہے۔ زخم محبوب حقیقی ہی رفو کر سکتا ہے، سمجھتا بھی محبوب حقیقی ہے اور رفو بھی محبوب حقیقی کر سکتا ہے۔ میں عاشق مجازی کی مثال دیتا ہوں۔ اس کے دوست ہوتے ہیں، اس کے ہمدرد ہوتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ جب ان کا دوست، ان کا رشتہ دار، ان کا جو جاننے والا ہے وہ جب اپنا گریبان پھاڑتا ہے، وہ جب حالت جنون میں ہوتا ہے، جنون کی کیفیت میں ہوتا ہے، دیوانگی کی کیفیت میں ہوتا ہے، تو ایسی حالت میں وہ اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں، اس کے ساتھ انہیں محبت ہوتی ہے، اس کے گریبان کو سیتے ہیں، اس کے زخموں پہ مرہم رکھتے ہیں۔ تو یہ اگر دنیا کے جو ہمدرد ہیں وہ اتنا کچھ کر سکتے ہیں، تو جو محبوب حقیقی ہے وہ تو سمجھتا ہے انسان کو، وہ تو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ مجھ سے کتنا عشق کرتا ہے، تو پھر جو محبوب حقیقی ہے وہ اسے زخم لگنے ہی نہیں دیتا، وہ جو ہے وہ جو زخم موجود ہوتے ہیں ان پہ رفو کرتا ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ کیسے رفو ہونے ہیں، تو زخم محبوب حقیقی ہی رفو کر سکتا ہے۔ اسی کے اندر عشق مجازی کا پہلو بھی موجود ہے، جہاں پہ ہم نے عاشق حقیقی کی بات کی، محبوب حقیقی کی بات کی، اسی طرح سے ہم عشق مجازی کی بات بھی کرتے ہیں کہ ایک جو عاشق ہے وہ اپنے محبوب مجازی کے لیے پھر صحراؤں کا رخ بھی کرتا ہے، جیسے میں نے لیلا اور مجنوں کی مثال دی ہے، وہ شہروں کا رخ بھی کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح مجھے میرا محبوب دکھ جائے، جس طرح اس کے دل کے اندر محبوب مجازی ہوتا ہے، وہ ہر وقت اسے یاد کرتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اسی طرح عاشق حقیقی جو ہوتا ہے وہ بھی اپنے محبوب کی تلاش میں ہوتا ہے، اسی کی بات کرتا ہے، اسی کو سوچتا ہے، سارے خیالات ہی اسی کے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ میں نے 2 اشعار لکھے، ہمیشہ میں نے گریباں کو چاک چاک کیا، تمام عمر رفو گر رہے رفو کرتے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید کچھ نہ رہے، اب کے جنوں میں فاصلہ شاید
کچھ نہ رہے دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں۔ تو شعر نمبر 6، اے درد زنگ صورت اگر اس میں جا کرے، اہل صفا میں آئینہ دل کو رو نہ ہو۔ اس شعر کے اندر شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ یہ شعر غزل کا مقطع ہے۔ اس میں مشکل الفاظ، زنگ صورت زنگ کی طرح، اہل صفا سے مراد اللہ والے ہیں، روح اس کا مطلب چہرہ، مطلب کامیابی، مفہوم اس کا اگر اہل تصوف اللہ والے کا دل زنگ آلود ہو جائے تو اس میں محبوب کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دیتا۔ اہم نکات ہیں، دل کو آئینے سے تشبیہ دی گئی ہے، جس طرح سے آئینے کے اندر انسان کا چہرہ دکھائی دیتا ہے، شاعر کہتے ہیں کہ اسی طرح دل میں بھی چہرہ دکھائی دیتا ہے۔ وہ دیکھنے والے پہ ہے کہ وہ کس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ اپنا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، وہ محبوب مجازی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، یا وہ محبوب حقیقی کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ بھی تو دلوں کے اندر رہتے ہیں۔ اسی طرح اہل صفا سے مراد اہل دل ہیں، اللہ والے ہیں۔ اہل دل سے مراد جن کا دل اللہ تعالیٰ سے لگا ہوا ہے، اور اللہ والے زنگ صورت مراد دنیا کی محبت جو اللہ والے ہوتے ہیں، ان کے دل کے اندر صرف اللہ تعالیٰ موجود ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ دنیا کی دولت، نہ دنیا کے خیالات، نہ دنیا کی چاہت، نہ دنیا کی تمنا، نہ دنیا کی خواہشات، کچھ بھی نہیں۔ ان کے دل کے اندر صرف محبوب حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، تو ان کے دل کے اندر پھر دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ اگر دنیا کی محبت آ جائے تو پھر دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور جس دل کو زنگ لگا ہوا ہو اس میں محبوب حقیقی دکھائی نہیں دیتا۔ جس دل کو زنگ لگا ہوا ہو اس کے اندر جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ نہیں آ سکتے۔ جس دل کو زنگ لگا ہوا ہو، جس دل کے اندر دنیا کی محبت موجود ہو، اس دل کے اندر پھر محبوب حقیقی نہیں آ سکتا۔ اور اگر کوئی دوسرا بھی موجود ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں آ سکتی۔ اللہ تعالیٰ اسی صورت میں دل کے اندر موجود ہوں گے جب انسان صرف اور صرف محبوب حقیقی سے عشق کرتا ہوگا۔ تو زنگ صورت سے مراد دنیا کی محبت ہے کہ دل کے اندر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، دنیا کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں یہ اپنے دلوں کو زنگ نہیں لگنے دیتے۔ اگر دل کو زنگ لگ جائے تو پھر محبوب حقیقی دل کے اندر دکھائی نہیں دیتا۔ اسی شعر کے اندر اہل صفا کے لیے ایک لاہ عمل بتایا گیا ہے کہ جو اللہ والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کو نہ آنے دیں، نہ محبوب مجازی کو آنے دیں، نہ محبوب مجازی کی خواہشات آنے دیں، نہ دنیا کی خواہشات آنے دیں، نہ دنیا کی باتیں آنے دیں۔ بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی، چاہت ہے تو اللہ تعالیٰ کی، محبت ہے تو اللہ تعالیٰ کی، خواہش ہے تو اللہ تعالیٰ کی، تمنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی، وہ پھر عشق ہی صرف اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے۔ تو اہل صفا کے لیے ایک لاہ عمل بھی بتایا گیا ہے۔ دل میں عشق دنیا ہو تو عشق حقیقی کی کامیابی ممکن نہیں۔ جب عشق حقیقی میں آنا ہے، محبوب حقیقی کے ساتھ عشق کرنا ہے، تو پھر دنیا کا عشق دل سے نکالنا پڑتا ہے۔ انسان ہے ہی ایسا کہ جب دنیا کے اندر آتا ہے تو دنیا کی محبت خود بخود انسان کے دل میں آ جاتی ہے۔ دنیا کی رنگینیاں جب دیکھتا ہے انسان، دنیا کو خوبصورت دیکھتا ہے تو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے، جو دنیا سے بچتا ہے دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے، جو مال و دولت سے بچتا ہے مال و دولت اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے عشق کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ یہ دنیا کی ایک حقیقت ہے۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ دل کے اندر عشق دنیا ہو، دنیا کی محبت ہو تو پھر عشق حقیقی کی کامیابی ممکن نہیں ہے۔ عشق حقیقی کے لیے لازمی ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے، اتنا کھائے کہ زندہ رہ سکے، اتنا پہنے کہ اپنا جسم ڈھانپ سکے، اور اللہ تعالیٰ سے اتنا عشق کرے کہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا شوق جو ہے وہ اس کے دل کے اندر موجود ہو۔ ہم موت سے خوف کھاتے ہیں، ہمیں موت کا خوف ہے۔ موت کا خوف اسے ہوتا ہے جو دل کے اندر دنیا کو رکھے ہوئے ہو، جو دنیا کو آباد کرنا چاہتا ہو، جو مال و دولت کو چاہتا ہو، جو دنیا کی خواہشات کو چاہتا ہو، اس سے موت کا خوف ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات چاہتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے عشق رکھتا ہے، جو اللہ تعالیٰ سے کلام کرنا چاہتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی چاہت ہے، اسے موت کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ پھر موت بھی اس سے دور بھاگتی ہے، وہ موت کے قریب جانا چاہتا ہے اور موت اس سے دور بھاگتی ہے۔ تو دل میں عشق دنیا ہو تو عشق حقیقی کی کامیابی ممکن نہیں۔ دل میں صرف
اللہ تعالیٰ کی محبت ہونی چاہیے۔ جب انسان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت ہوگی پھر کوئی اور محبت آ ہی نہیں سکتی۔ جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا پھر دنیا کا خوف نہیں ہوگا، پھر کسی دوسری چیز کا خوف نہیں۔ جب انسان اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا تو پھر ہر ڈر اس کے دل کے اندر ہوتا ہے۔ موت کا ڈر بھی ہے، دنیا کا ڈر بھی ہے، عزت کے چھن جانے کا ڈر بھی ہے، شہرت کے چھن جانے کا ڈر بھی ہے، مال و دولت کے چھن جانے کا ڈر بھی ہے، اولاد کے چھن جانے کا ڈر بھی ہے، پھر دنیا کے سارے ڈر اس کے دل کے اندر ہیں۔ جب محبت اللہ تعالیٰ سے ہو، عشق اللہ تعالیٰ سے ہو، پھر سارے خوف ختم ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی مرضی ہے۔ جب اس کی مرضی آ جاتی ہے، محبوب کی مرضی آ جاتی ہے، پھر انسان اپنا سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے، اے محبوب جو تیری مرضی ہے وہی میری مرضی ہے۔ تو دل میں صرف اللہ تعالیٰ کی محبت ہو، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، چاروں طرف سے صورت جانا ہو جلوہ گر، دل صاف ہو تیرا تو ہے آئینہ خانہ کیا۔ عزیز طلبہ، آج کی یہ غزل ختم ہوئی، انشاءاللہ ایک اور لیکچر کے ساتھ ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔